بسم اللہ الرحمن الرحیم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، سورہ یاسین کی یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، مشرکین، جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے جھٹلانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی تکذیب کرنے والے ہیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ اپنی یہ ربوبیت کی علامتیں، نشانیاں بیان فرما رہا ہے اور اس کے ذریعے سے انہیں احساس دلا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا اس قدر صبح و شام تمہارے استعمال میں آنے والی یہ عظیم نعمتیں کیا اس بات پر تمہیں آمادہ نہیں کرتی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، اس کی ناشکری سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین کے ساتھ ساتھ اپنے سروں کو بھی اسی کے سامنے عبادت کے لیے جھکاؤ، شرک سے اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر کو جھکانے سے گریز کرو. یہ ساری نشانیاں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2-3 آیتوں میں کیا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسانی زندگی کی صبح و شام کی نعمتیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں سے براہ راست وابستہ ہیں. شہروں میں بسا اوقات یہ چیزیں براہ راست کم نظر آتی ہیں، لیکن عام حالات میں انسان کی غذا، انسان کی خوراک، انسان کے آمد و رفت کے لیے جو وسائل سواریاں ہو سکتی تھیں، ان کا ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. انسانی زندگی میں بہت ساری منفعتوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری منفعتیں. انسان کی زندگی میں بہت سارے تقاضے ہیں، کھانے پینے کے تقاضے ہیں، چلنے پھرنے کے تقاضے ہیں، لباس کے تقاضے ہیں، اور آرام کرنے کے لیے بچھونوں کے تقاضے ہیں. یہ سارے تقاضے انسانی زندگی کے ایسے ہیں جس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، کوئی مستغنی نہیں. ظاہر ہے کہ کھانا ہر آدمی کا تقاضا ہے، زندگی کا فطری، خواہ وہ دولت مند ہو، غریب ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اسی طریقے سے وہ کسی بھی نسل سے ہو، مثال کے طور پر کسی بھی قوم سے ہو، عرب ہو، عجم ہو، کسی بھی طرح کا ہو، بہرحال یہ چیزیں تو مشترک ہیں ہر انسان کے اندر کہ اسے کھانے کے لیے غذا چاہیے، پینے کے لیے غذا چاہیے. ایسے ہی سواری کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن انسانی زندگی کا سب سے بنیادی کام ہے. آپ دیکھیے کہ روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو، ان مویشیوں کو لوگوں کے لیے سواری کے طور پر مسخر کر دیا ہے. تو بہرحال یہ جو 2-3 آیتیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان آیتوں میں اسی بات کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کو، کفار کو احساس دلا رہا ہے، انہیں جھنجھوڑ رہا ہے. اور ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ صبح و شام ان جانوروں سے، ان مویشیوں سے کھانے پینے کی غذاؤں کی فراہمی کے لیے، لباس کی، اوڑھنے بچھونے کی فراہمی کے لیے ان جانوروں سے وابستہ تھے. ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے باریکی سے وہ جانتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کر کے کفار، مشرکین، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، ان تمام لوگوں کو یہ باتیں بطور مثال پیش کر کے احساس دلایا ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اولم یر الانسان اولم یروا انا خلقنا له، اولم یروا انا خلقنا له.
سلسلہ کلام گفتگو پہلے سے چونکہ چل رہی ہے تو اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیتیں تھیں اس میں جو بات چل رہی تھی اس کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا ان طعنوں سے، ان تشنیعات سے، ان عیب جوئیوں سے جو مشرکین کفار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کرتے تھے۔ آپ کو شاعر کہنے کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، جو قرآن جو کلام ہے اس کے پاس وہ شعر نہیں ہے بلکہ وہ تو نصیحت ہے، بہت ہی روشن قرآن ہے۔ تو بہرحال تو اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو احساس دلا رہا ہے، اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بات آئی کہ دیکھنا نگاہوں سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اس کو رویہ قلبیہ، رویہ بصریہ کہتے ہیں۔ نگاہوں سے دیکھنا اور ایسے ہی دل سے دیکھنا، یعنی غور کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، احساس کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں جو فرما رہا ہے، اس آیت کریمہ میں جو فرما رہا ہے اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دیکھنا نگاہوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے دیکھنے کی بات کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ یعنی کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں؟ کیا کبھی غور نہیں کیا؟ ان لوگوں نے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، ورنہ دیکھنے کو تو وہ یومیہ دیکھتے تھے، صبح شام ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ کیا کہ ان کے سامنے بکریاں ہیں جس کے دودھ دو کر کے وہ اپنی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، یا ایسے ہی گائے ہیں، گائے ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اونٹنیاں ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اونٹ اور اونٹنیوں کا استعمال تو سواری کے لیے بھی خاص طور پر کیا جاتا تھا، حمل و نقل کے لیے سامانوں کو لادنے، ڈھونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس کو تو دیکھتے ہی تھے وہ اپنی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتے تھے۔ تو آنکھوں سے دیکھنا یہ مقصود نہیں ہے یہاں، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی بقلوبہم، اپنے دلوں سے، یعنی کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، سوچا نہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوال جو ہے پوچھنے کے لیے نہیں ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، بتایا جائے کہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ ڈانٹ کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یہ ڈانٹ کے لیے ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ انہیں دیکھنا چاہیے۔ ان کے بیچ میں مویشی، یہ جانور، آخر یہ کتنی بڑی مصلحتوں کے کام آتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے؟ اس معنی میں ہے وہ۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ سوال جو ہے نا، استفہام جو سوال کیا جا رہا ہے، یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ڈانٹنے کے لیے ہے، تنبیہ کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے نہیں غور کیا انا خلقنا لہم، یقیناً ہم نے ان کے لیے پیدا کیا مما عملت ایدینا، مما عملت ایدینا، من الذی عملت ایدینا، اس چیز میں سے ہے نا جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ انعامن، انعام نعم کی جمع ہے، نعم نعومت سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، نرمی کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جو جانور ہیں مویشی، جن جانوروں کا اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، انعام، وہ چوپائے جو ہمارے بیچ میں بود و باش کرتے ہیں، انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، یعنی وہ جنگلی نہیں ہے، وہ جنگلی جانور نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بیچ میں رہنے والے ہیں۔ نعومت، نرمی، یعنی ان کی چال میں نرمی ہے، ان کی مزاج میں نرمی ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ہے۔ انسان آسانی کے ساتھ ان کے نکیل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس کی رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، گائے ہو، بیل ہو، یا مثال کے طور پر بکریاں ہوں، یا اونٹ اور اونٹنیاں ہوں، انہیں آسانی کے ساتھ آدمی اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے، ان کے سر پر، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کیا ہے وہ؟ ان کے اندر نعومت ہے، یعنی نرمی ہے۔ تو انعام یہ نعم کی جمع ہے، اور یہ اس اعتبار سے انعام، اس تینوں جانور اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان تینوں جانوروں میں ان کے اندر، ان تینوں کے اندر اونٹ شامل نہ ہو تو اسے انعام نہیں کہا جائے گا۔ اگر اس کے اندر اونٹ شامل نہ ہو تو اسے انعام نہیں کہا جائے گا۔ یہ اہل لغت نے، عربی زبان کے ماہرین نے یہ بات سمجھائی ہے۔ بہرحال
تو کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، انعام پیدا کیے ہیں، مما عملت ایدینا، جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، جسے ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی بنایا ہے۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کی طرف کہ اس کی تخلیق جو ہے ہم نے خود کی ہے، ہمارے ہاتھوں نے اسے پیدا کیا ہے، اسے بنایا ہے۔ اس میں کسی وساطت کا، واسطے کا، ذریعے کا، کسی مخلوق کی مدد کا یا اس کی شراکت کا سرے سے کوئی گزر نہیں ہے۔ یہ جانور مویشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ خلقنا اوجدنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے انہیں وجود بخشا۔ ان جانوروں کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ آج کفار، مشرکین، ملحدین اور منافقین اور جو سارے جھٹلانے والے ہیں اللہ کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسول کو، اور ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، حساب و کتاب کو، جنت و جہنم کو، ان تمام چیزوں کو جھٹلانے والا جو طبقہ دنیا کا ہے، کہیں بھی رہتا بستا ہو، یہ پورا طبقہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو جانتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان جانوروں کو وجود میں نہیں لا سکتے۔ مکھی مچھر کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ آپ سوچئے کہ جب مکھی اور مچھر کوئی پیدا نہیں کر سکتا تو ان مخلوقات کو کون پیدا کر سکتا؟ اور پھر بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، کون پیدا کر سکتا ہے؟ خلق کا ذکر جب بھی آتا ہے، تخلیق کا ذکر، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ وصف ہے جس کا ذکر عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اپنی عبادت، اپنی بندگی کی دعوت دینے، اپنی بندگی پر اکسانے، ابھارنے، آمادہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، سر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے جھکے، رکوع، سجدے اور عبادات کے دیگر مراسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے سامنے انجام پائیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی مثالیں دیتا ہے کہ میں رب ہوں، میں نے پیدا کیا، میں تمہارے کھلانے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے اسباب زندگی کا انتظام کرتا ہوں، اس لیے عبادت اور بندگی کا کام صرف اور صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ خلق کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ یہ آغاز ہے، تخلیق کرنا، وجود میں لانا، یہ بالکل شروع کا کام ہے۔ اس کے بعد اسے دیگر اسباب فراہم کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اور اس کے علاوہ راحت رسانی اور مواصلت اور ساری چیزیں۔ لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وجود میں لانا، پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ سب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے وہ اسی طرح سے ہو جائے گی جو پیدا نہیں کر سکتی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، اپنی خلاقیت کا ذکر، خالقیت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جملہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ان جانوروں کو، ان کے لیے یہ جو لہم میں لام ہے، یہ اصل میں تملیک کے لیے ہے، تملیک کے لیے کہ ہم نے ان کو اس کا مالک بنایا، پیدا ہم نے کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا ہے اور یہ اس کے مالک ہیں۔ تو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، یعنی ہم نے انہیں ان جانوروں کا مالک بنایا ہے، پیدا کر دیا ہے اور مالک بنا دیا ہے، مما عملت ایدینا، جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، ہمارے ہاتھوں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت ہے، یہاں پر ہاتھ کا ثبوت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے ید، ہاتھ، تو ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اس کا ہمارا اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی شان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ایسی ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان رکھیں۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے۔ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہم یہ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی
صفت، کیفیت، ہیئت، حالت، نوعیت ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ید، ایدی، ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا ایدی کا، تو اس کا ترجمہ ہاتھ سے کرنا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کرنا ہے۔ کہ اب کوئی کہے ہاتھ سے، کیسے ہاتھ کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہاتھ کا ترجمہ کر دیں گے، ہاتھ کا لفظ استعمال کریں گے، تو ہاتھ تو انسانوں کے پاس بھی ہوتا ہے، ہاتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی دیگر مخلوقات، جانوروں کے پاس، مویشیوں کے پاس، جنوں کے پاس، ان کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہاتھ کا لفظ اگر ہم استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ لازم آئے گی اس کی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ کی صفت کی تشبیہ لازم آئے گی اس کی مخلوق کی صفت سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ اس طرح کی بات اگر کوئی کرے گا تو پھر بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم یقین رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ فنا شخص کی ذات کی طرح، کسی انسان کی ذات، کسی حیوان کی ذات، کسی مخلوق کی ذات کی طرح؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی کسی کی صفت سے مشابہ نہیں ہے۔ تو اسی بات کو امت کے علماء نے، عقیدے کے علماء نے، خاص طور پر اسماء و صفات کے متخصصین نے یہ بات کہی ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ صفات کے بارے میں وہی بات ہے جو بات اللہ کی ذات کے بارے میں، وہی بات اللہ کی صفات کے بارے میں کہی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہی جاتی ہے، کہ اللہ کی ذات ویسی ہے جیسے اس کی شان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں ہے، ایسے اللہ کی صفت کسی کی صفت سے مشابہ نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا باب ہے، اسماء و صفات کا باب ہے، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہو گیا، اور اس کی گمراہی کا، ان تمام کی گمراہی کا کہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک بنیادی سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ان لوگوں نے اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا، اپنی دانشوری کا دخل دے دیا، اور اسے اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھنا شروع کر دیا، اور اسی کو بنیاد بنا دیا کہ ہماری عقل میں یہ بات آئے گی تو ہم مان لیں گے، بات نہیں آئے گی ہماری عقل میں تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہی تقریباً گمراہ فرقوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے، مشترک سبب ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اوصاف، اس کے کمالات، اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی لاجک کا استعمال محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ اللہ کے کلام میں آیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آیا ہوا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنی عقلوں کا استعمال کریں، اپنی عقلوں کو حاکم نہ بنائیں، اپنی عقلوں کو، اپنی لاجک کو، اپنی دانشوری کو حاکم نہ بنائیں کہ ہماری عقل اصل ہے، ہماری عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے، اسی بیس پر ہم ساری چیزوں کو پرکھیں گے، اگر سمجھ میں بات آ جائے گی تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان یہ محکوم نہیں ہے، اللہ کا کلام حاکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان حاکم ہے، ہماری عقلیں محکوم ہیں۔ یہ چیز اگر ہماری اور آپ کی سوچ سے نکل گئی، ہمارے عقیدے سے نکل گئی، تو یقیناً یہ گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں خصوصیت کے ساتھ، اور ایمانیات کے باب میں، غیبیات کے باب میں عمومی طور پر جتنے بھی فرقے گمراہ ہوئے ہیں، جتنے بھی اشخاص گمراہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، تو ان کی گمراہی کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں کو حاکم اور مہیمن بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اسے، ان چیزوں کو ان لوگوں نے محکوم اور اپنے تابع بنا دیا۔ سمجھ میں بات آ گئی تو مان لیا، نہیں تو اسے اپنی توجہ سے اور اپنے اہتمام سے بھی باہر نکال دیا۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس میں کسی کی شراکت، کسی کی ساجھیداری، کسی کی مدد، کسی کے کیا کہتے ہیں، یعنی ایک ساتھ ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے، ہمارے ساتھ کوئی ملا ہے تو ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے، تو فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو اب یہ لوگ جو ہے ان جانوروں کے، ان مویشیوں کے مالک ہیں۔ اب جن کے پاس جانور ہیں
انہوں نے اسے خریدا ہے اور وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے گھر میں یا مثال کے طور پر اپنے کھیتوں میں یا اپنے باڑوں میں جو بھی رکھتے ہیں، یہ اس کے مالک ہیں۔ حالانکہ ان کا خالق کون ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اسی خلق کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو، اس کو تم نے پیدا نہیں کیا ہے، تم درس بس استعمال کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے۔ فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک ہیں، آج ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے تصرف میں ہے۔ تو یہ جانور انعام 3 جانوروں پر بولا جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان 3 جانوروں میں ایک جانور اونٹ بھی رہے تو اس کو انعام بولا جائے گا، اس کو انعام بولا جائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بکریاں ہیں اور گائے ہیں، بیل ہیں، دونوں جنسوں کے ساتھ، اور ایسے ہی اونٹ اور اونٹنیاں یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ کا یہ سرسری طور پر معنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ آگے فرماتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا، منفعت بیان فرما رہا ہے، منفعت کس کس کام میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی پہلی آیت میں کیا تھا؟ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم نے خود پیدا کیا ہے، اس میں ان کے کسی ساجی نے، کسی شریک نے، کسی دیوی دیوتا نے ہماری اس میں مدد نہیں کی ہے، نہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ان کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ ہم نے انہیں ان جانوروں کا، ان مویشیوں کا مالک بنا دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایسے ہی تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کی منفعتوں کو بیان کر رہا ہے کہ تم کس کس مقصد سے، کس کس کام میں اور کس کس مصلحتوں میں اپنے استعمال کرتے ہو، کس کس کام میں یہ جانور آتے ہیں، غور تو کرو کم سے کم۔ یہ آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے اولم یروا، کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، یہ تینوں آیتوں سے متعلق، تینوں آیتوں سے متعلق۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان لوگوں کے تابع بنا دیا۔ تذلیل، سخر، یسخر، تسخیر کے معنی میں ہم نے انہیں تابع بنا دیا، کنٹرول میں دے دیا، ان کے سامنے پست کر دیا، جھکا دیا۔ اور واقعی ان جانوروں کا حال کیا ہے دیکھو، کیونکہ یہ انعام ہیں، انسانوں کے بیچ میں رہنے والے ہیں جانور، یہ جنگلی نہیں ہے، درندے نہیں ہیں، یا ایسے ہی انسانوں سے غیر ماموس جانور نہیں ہے کہ جن سے یہ انسان ان جانوروں سے بھاگتے ہیں اور یہ جانور ان سے بھاگتے ہیں، لیکن یہ جانور ایسے ہیں کہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا ہے، ان کے کنٹرول میں دے دیا ہے، ان کے اختیار میں دے دیا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی آسانی کے ساتھ ان جانوروں کی رسی پکڑتا ہے اور آسانی کے ساتھ جہاں لے جانا چاہتا ہے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کھیت میں لے جائے، کھلیان میں لے جائے، گھر میں لے کر کے آ جائے، جہاں چاہے ان جانوروں کو روک کر کے ان کے دودھ استعمال کرے، دودھ دوہے، دودھ پیے، بہت آسانی کے ساتھ یہ کام۔ تو اور وہ بھی ایک نہیں کہ ایک جانور کو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھے، پورا کا پورا ریوڑ جو ہے نا، پورا کا پورا ریوڑ، اس میں 10 20 100 200 بکرے بکریاں، یا مثال کے طور پر گائے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر اونٹ اور اونٹنیاں، یہ سارے جانور ایسے ہیں کہ پورا ریوڑ کا ریوڑ ایک آدمی کے تابع ہو کر کے چلتا ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے کنٹرول میں لے کر کے ان جانوروں کو چلتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسخر کر دیا۔ آدمی غور کر لے کہ آخر یہ جانور ہمارے تابع ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ آخر شیر، چیتا اور ایسے ہی دیگر درندے یہ ہم سے بھاگتے ہیں، ہم ان سے بھاگتے ہیں تو چیت پھاڑ کر کے کھا لیتے ہیں۔ آخر ان جانوروں کو ہمارے ہاتھ میں کنٹرول میں دینے والا کون ہے؟ کون سی ذات ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہمارے کنٹرول میں کر دیا کہ ہم جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی مصلحتوں میں ان جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، ان مویشیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی ایک چیز اور ہے کہ ہم نے انہیں تابع کر دیا ہے۔ شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی ان جانوروں کو وجود میں لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مالک بنا دیا ان جانوروں کا۔ اور یہاں اب دیکھیں ان کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں ہے یعنی اپنی مرضی سے تم انہیں ان جانوروں کو جس طرح سے چاہو اپنی مصلحتوں میں استعمال کر سکتے ہو، جہاں لے جانا چاہو لے جاؤ، تمہارے ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ،
یہ دو الفاظ ہو گئے، اور اگلی آیت کریمہ کے اندر دو لفظ اور ہیں۔ یہ چاروں الفاظ جو ہیں ان جانوروں کی منفعتوں کا بیان کر رہی ہیں۔ یہ چاروں آیتیں ان جانوروں کی منفعتیں، ان کے فائدے کیا ہیں، کس کس کام میں، کس کس منفعت میں، کس کس فائدے میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہوا ہے۔ تو پہلی بات ہے کیا؟ پہلی بات ہے تابع کرنا۔ اب تابع ہونے کے بعد کئی کام میں تم استعمال کرتے ہو ان جانوروں کو۔ یہ لوگ غیب کا صیغہ ہے، غائب کا، یعنی یہ کفار، مشرکین، مکذبین، جھٹلانے والے، یہ ان جانوروں کو کئی مصلحتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو ان کے رکوب ہیں، رکوب بمعنی مرکوب، ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جو ان کی سواری ہیں، یعنی جن پر یہ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ یعنی فَمِنْهَا مَا يَرْكَبُونَ عَلَيْهَا، کچھ جانور ایسے ہیں ان میں سے جن پر یہ سواریاں کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے کچھ جانوروں کو وہ کھاتے ہیں۔ ان جانوروں میں سے کچھ جانوروں کی سواری کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کو وہ کھاتے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا ہے کہ وہ کھانے پینے کے اور بھی کئی کھانے پینے کی چیزیں اور بھی سواریوں کے جانور کچھ اور بھی ہیں، لیکن ان جانوروں میں سے کچھ جانور سواری کے ہیں اور کچھ جانور، سارے جانور کھانے پینے کے استعمال میں آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، سواریاں۔ انعام کے اندر 3 جانور آتے ہیں، انعام میں 3 جانور، بکریاں، گائے اور ایسے ہی اونٹ، دونوں جنسوں کے ساتھ، یعنی مذکر مؤنث، نر اور مادہ دونوں۔ سواری کس جانور پہ ہوتی ہے؟ نہ تو بکری پر سواری ہوتی ہے اور نہ ہی گائے پر سواری ہوتی ہے، بیل پر سواری ہوتی ہے، بلکہ سواری کس پر ہوتی ہے؟ اونٹ پر اور اونٹنیوں پر سواری ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی لیے چونکہ تینوں جانور سواری کے لیے نہیں استعمال ہوتے، بلکہ ان میں سے ایک جانور سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونٹ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمِنْهَا کہا، کچھ جانور سواریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مرکوب ہیں یعنی سواریاں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک جانور ہیں جنہیں سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل وغیرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، اور گھوڑے، اور ایسے ہی بغال خچر، اور ایسے والحمیر گدھے، یہ 3 جانوروں کا نام اللہ نے لیا اور کیا فرمایا؟ لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان جانوروں پر سواری کرو، ان جانوروں پر تم کیا کرو؟ سواری کرو، اور وَزِينَةً، اور یہ جانور تمہاری زینت کے لیے بھی ہیں۔ زینت، آدمی اپنے گھروں کے سامنے، جس طرح سے آج جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالی کشادگی ہے، ان کے گھروں کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ہے نا، مواصلات جن کو ہم کہتے ہیں، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، جس کے پاس جیسے وسائل ہیں ویسے اپنے گھروں، ایک زینت ہے، خوبصورتی ہے، ایک آن بان شان ہے اس کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے انسان کو ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر لوگ اپنے گھروں کے سامنے اپنی سواریوں کو باندھ کر کے رکھتے تھے۔ لوگوں کے گھروں کے سامنے گھوڑے بدے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی سواری کرنے کے لیے اور سامان وغیرہ لادنے کے لیے، ہے نا، یہ جانور گھروں کے سامنے بدے ہوئے ہوا کرتے تھے، اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے خادمین اور نوکر چاکر اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا عملہ کام کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ تمہاری سواریوں کے لیے ہے، یہ تمہاری سواریوں کے لیے ہے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہے یہ جانور۔ تم اپنی شان، اپنا مقام اور اپنی حیثیت اپنے گھروں کے سامنے، اپنے بنگلوں کے سامنے، اپنی عمارتوں کے سامنے ان جانوروں کو باندھ کر کے ایک زینت اور خوبصورتی بھی حاصل کرتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جانوروں کو بھی، ایسی سواریوں کو بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو، جسے تم نہیں جانتے ہو۔ اسی جملے کے اندر وہ ساری سواریاں آتی ہیں، چاہے وہ موٹر گاڑیاں ہوں، مثال کے طور پر ٹرانسپورٹیشن کے روڈ پر زمین پر رینگنے والی گاڑیاں ہے نا، کاریں ہیں، یا مثال کے طور پر یہ ٹرک ہیں جس پر ہم سامان لاد کر کے چلتے ہیں، چھوٹی بڑی گاڑیاں، یا پھر مثال کے طور پر آسمان میں فضاؤں میں اڑنے والی یہ جہاز ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اسباب ہیں، اس تمام کی تمام سواری کرنے والے جو وسائل ہیں، آمد و رفت کے وسائل، یا ایسے ہی حمل و نقل کے وسائل کہہ لیں، جس کے اندر انسان سواری بھی کرتا ہے اور سامانوں کو بھی لادتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر، اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک انسان لے کر کے جاتا ہے۔ تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سواری کے لیے تمہارے پاس گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو، جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے، ان گاڑیوں کا تصور نہیں تھا، ان جہازوں کا تصور تو دور دور تک نہیں تھا میرے بھائیوں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے وسائل بنا دیے ہیں، اتنا وزنی، اتنا بوجھل، آپ بتائیے، خود اڑنا فضا میں، اور کئی سو ٹن بلکہ ہزاروں ٹن کی میرے بھائیوں وزنی چیزوں کو، سامانوں کو لے کر کے آسمان کی فضاؤں میں اڑنا، ظاہر سی بات ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ جانور پر تم سواری کرتے ہو۔ سواری دونوں سواری مراد ہے اس کے اندر، انسان خود سواری کرے، انسان سواری کرے، یا انسانوں کے سامان اور ان کی مصلحتوں کی چیزیں ہے نا، ان کے سامانوں کو لادنے، ڈھونے، یہاں سے وہاں منتقل کرنے کا کام ہو، یہ دونوں چیزیں رکوب کے اندر یعنی مرکوب کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان میں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ اب کھانے کے لیے تو تینوں جانور ہیں، انسان جو ہے وہ بکری کا بھی، اور ایسے ہی گائے بیل کا بھی، اور ایسے ہی انسان اونٹ اور اونٹنیوں کا بھی گوشت کھاتا ہے، اور اس سے میرے بھائیو غذا فراہم کرتا ہے، غذا کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان لوگوں کے لیے، ان جھٹلانے والوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے، ان زندیقوں اور ملحدوں کے لیے، سب کے لیے اللہ فرماتا ہے ان جانوروں کے اندر منافع ہیں۔ منافع ہیں یعنی کچھ اور نفع اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور فائدہ اٹھانے کے میرے بھائیوں سامان ان جانوروں کے اندر ان لوگوں کے لیے موجود ہے۔ وہ مشارب، اور پینے، مشارب مشرب کی جمع، منافع منفعت کی جمع، یعنی ان جانوروں کے اندر صرف اور صرف سواریوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف سامان ڈھونے اور لادنے کا مسئلہ نہیں ہے، ان جانوروں کے ذریعے صرف اپنے غذا اور خوراک کے انتظام کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی منافع ہیں۔ یہ منافع کون سے ہیں؟ یہ منافع وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ میں جامع طور پر بیان فرما دیا ہے۔ ان منافع کے اندر ان کے کھالوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے کھالوں سے فائدہ اٹھانا، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھانا، یا ایسے ہی ان کے جسموں سے نکلنے والے اون سے فائدہ اٹھانا ہے، یا ایسے ہی مثال کے طور پر ان کے پیروں کے کھروں اور اس کی ہڈیوں سے بننے والے سامانوں کو تیار کر کے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے دانتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی سینگوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ سارے کے سارے منافع اس کے اندر شامل ہیں۔ اور آج جو ہے نا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، وسائل ہیں، ہر طرح کا ریسرچ ہے، دنیا اچھی طرح سے اس چیز کو جانتی ہے کہ جانوروں کے منافع کتنا زیادہ پہنچ چکے ہیں۔ جانوروں کے منافع بہت زیادہ ہیں میرے بھائی، بے انتہا منافع ہیں۔ مثال کے طور پر ان جانوروں کو جب ہم ذبح کر دیتے ہیں ہے نا، تو ان کے خون کا استعمال کھانے کے لیے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہنے والا خون تو حرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، لیکن ان خونوں کو دیگر منافع میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو مختلف پروسیس سے گزار کر، مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد انہیں کھاد کی شکل دے دی جاتی ہے، اور پھر اسے کھاد کی شکل میں استعمال کر کے لوگ اپنی کھیتیوں کو، اپنی پیداوار کو، اپنی فصلوں کو بڑھاتے ہیں،
اور بہت بہت کئی گنا بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو ان جانوروں سے فائدے کے قابل نہ ہو۔ ان سے نکلنے والا جو گوبر ہے، جو لید ہے، یا اور جو ویسٹیج ہے، زوائد ہیں جس کو ہم فضلہ کہتے ہیں، ان کا کتنا سارا استعمال ہے میرے بھائیوں، کھاد کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے اور دیگر بہت ساری منفعتوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان جانوروں کے بالوں سے تم کپڑے بناتے ہو، ٹھنڈی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے اس کے اون سے تم لباس تیار کرتے ہو، ایسے ہی ان کے بالوں سے تم میرے بھائیوں بالوں سے بہت سارے سامان بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں انسان زیب و زینت کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے جو بہت سارے جھالر وغیرہ استعمال کرتا ہے وہ بھی ان جانوروں کے بالوں سے بنتے ہیں۔ خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے، ہمیں صرف اور صرف سرسری طور پر اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوروں میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ منافع ہیں، منفعت ہیں، بہت ساری فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ وَمَشَارِبُ، مشارب پینے کا بھی سامان ہے۔ یہ جانور صرف ان کے گوشت نہیں کھائے جاتے بلکہ ان کے جسموں سے ایسی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے جسے انسان پیتا ہے۔ اب یہ تینوں جانور ایسے ہیں جن کے جسموں سے نکلنے والا دودھ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور نہایت شفاف، من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے جسموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ فراہم کرتا ہے، دودھ نکالتا ہے جو خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، ایک دم شفاف نکلتا ہے، لذیذ نکلتا ہے، پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ اور مرغوب دودھ نکلتا ہے جس سے ہم اور آپ غذائیت حاصل کرتے ہیں، اسے پیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشارب، اس میں پینے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیں کہ علاج اور معالجے کے لیے اونٹ کے پیشاب کو بھی پینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا۔ اور یہ مسئلہ کیا تھا؟ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے۔ کچھ قبیلوں کے لوگ آئے تھے، اسلام لائے اور مدینہ آئے۔ مدینہ جب آ گئے، رہنے لگے، تو انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی، انہیں پیٹ کی بیماریاں انہیں پکڑ لیا، بہت پریشان ہونے لگے، بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر کیا باڑے میں صدقے کے اونٹ موجود ہیں، اونٹنیاں موجود ہیں، وہاں جاؤ فشربوا من ابوالہا و الوانہا، جاؤ وہاں جا کر کے ان اونٹنیوں کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو، اس سے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر اضطراری صورت میں علاج اور معالجے کے طور پر ان جانوروں کا پیشاب بھی انسان پی سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ پینے کا سامان ہے، پینے کی چیز ہے کہ انسان اس کو کنزیوم کرے، اسے استعمال کرے اور پینے کا سامان بنا لے، نہیں، لیکن بطور علاج بہرحال ان جانوروں کا معقول اللحم، یعنی جن کا جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب بھی کیا ہے؟ پاک ہے، اور بطور علاج اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا جو مدینہ آئے تھے۔ بہرحال بعد میں ان لوگوں نے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں محاربہ، دہشت گردانہ سرگرمی کی، اور جب ان کی صحت ٹھیک ہو گئی، سب صحت مند ہو گئے، توانا ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے، اور ان کے چہروں پر گوشت آ گیا، ان کے جسموں کی بیماریاں ختم ہو گئی، اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پینے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے شرنگیزی کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے اس ریوڑ کی بہت سارے اونٹوں کو ہانک لیا، اور ریوڑ کے دیکھنے والے اس خادم کو، جو چرواہا جس کو ہم کہتے ہیں، اسے قتل کر دیا، اسے مار ڈالا، اور ان بہت سارے جانوروں کو یہ بہرحال ہانک کر کے لے کر کے چلے گئے۔ لمبی داستان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام نے دوڑ کر کے ان کا پیچھا کیا، اور بہرحال پھر وہ پکڑے گئے، اور پکڑنے کے بعد بہرحال انہیں جو سزا قرآن کریم میں دی گئی، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، محاربہ کرنے والوں کی سزا، دہشت گردانہ سرگرمی کرنے والوں کی سزا جو ہوتی ہے وہ سزا دی گئی۔ بہرحال ان کے ہاتھ کو اور پیر کو الٹا کاٹ دیا گیا، دایاں پیر بایاں ہاتھ، یا دایاں ہاتھ بایاں پیر، اس طرح سے کاٹ دیا گیا، اور ان کی آنکھوں میں
लोहे की गर्म सलाइयाँ फेर दी गई ताकि इस तरह की दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ आइंदा वो अंजाम न दे। बहरहाल तो कत्ल और खूरेजी की इस्लाम को, मुसलमानों को, इस्लामी मईशत को नुकसान पहुँचाया, सदक़े के ऊँटों को हाँक ले गए, इसकी सज़ा ये थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने दी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों को बयान करने के बाद अब जितनी बातें आई हैं ये सब की सब इंसानों से, इन्हीं इंसानों से मुताल्लिक हैं। ख़ास तौर पर वो कुफ़ार मुशरिकीन जो अरब के, मक्के के मुशरिकीन जो थे, उन सबको ये अल्लाह तबारक व तआला एहसास दिला रहा है। और अल्लाह आखिर में फरमाता अफ़ला यशकुरून, इतनी सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दे रहा है तो क्या इन्हें शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए? क्या ये शुक्रगुजारी नहीं करते? शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। और शुक्रगुजारी ये है कि जो नेमतें देने वाला अल्लाह है, रब है, उसी के सामने सर झुकाया जाए, उसी के सामने पेशानी टेकी जाए, उसी के सामने इबादत के सारी मरासिम, सारे आमाल अंजाम दिए जाएं। भला ये कैसे अल्लाह का दिया हुआ ये इनाम, ये नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की अता करना, ये उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा उसकी मखलूक का करते हैं, देवी देवताओं का सजदा करते हैं, लात का, मनात का, उज्जा का, हुबल का सजदा करते हैं। कैसे ऐसा करते हैं ये? क्या ये शुक्र नहीं करते? अफला यशकुरून, तो क्या ये शुक्र गुजारी नहीं करेंगे? क्या ये शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? इन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयतें किस कदर अजीम शान है हमारी और आपकी ज़िंदगी में। ये ग़िज़ा, ये खाना पीना, ये चलना फिरना, ये आमदोरफ्त और ये लिबास और ये बिछौने किस कदर कीमती हैं। ये सर्दी गर्मी के कपड़े, इन तमाम चीज़ों से कौन सा इंसान है जो अपने आप को मुस्तगनी समझता हो? चाहे वो दौलतमंद हो या फ़कीर हो, कोई भी शख्स इन चीज़ों से मुस्तगनी नहीं है। और ये सब देने वाला कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ज़ात ही है जो इस पर कादिर है और वही सारी चीज़ें अंजाम दे रही है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते? क्यों ये कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हैं? क्यों ये गैरुल्लाह की परस्तिश कर रहे हैं? क्यों ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? तो ये दरअसल पैगाम है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को, अल्लाह तबारक व तआला ये नसीहतें कर रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बंदगाने इलाही को समझने की तौफीक अता फरमाए। अपनी आँखों से सब देखते हैं, अपने हाथों से सब ये करते हैं, दूध निकालते हैं, गोश्त खाते हैं, बालों से, ऊन से सारे फ़ायदे उठाते हैं, सवारियाँ खुद करते हैं, सब देखते हैं, लेकिन अपने दिल से सोचते नहीं हैं, गौर नहीं करते हैं कि इन चीज़ों को देने वाला कौन है, इसका अता करने वाला कौन है, इन नेमतों को से नवाजने वाला कौन है। और हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम शुक्रिया अदा करें, उसी रब के सामने सर झुकाएं, उसी के सामने इबादत के मरासिम अंजाम दें। यही पैगाम है इन आयात का। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन आयात से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम में, इस्लाम के साथ नाम लेवा इस्लाम के कलिमा गो मुसलमान भी कितने सारे आपको मिलेंगे कि सारी सवारियाँ अल्लाह ने दी, जानवर अल्लाह ने दिए, मवेशी अल्लाह तबारक व तआला ने दिए, उसी से खाते हैं, उसी से पीते हैं, उसी पर सवारियाँ करते हैं सब कुछ, लेकिन उसी अल्लाह के अता करदा जानवर को अल्लाह की मखलूक की कब्र पर ले जा करके कुर्बान कर देते हैं। उसी को अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा जानवर को ले जा करके अल्लाह तबारक व तआला के किसी बंदे की तुरबत पर ले जा करके ज़बह कर देते हैं और उसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ये भी उसी का हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ वो देवी देवताओं की पुजारियों के लिए ही ये आयतें इबरत का सामान नहीं है, बल्कि जो भी शिर्क के अंदर मुब्तला हैं उन सब के लिए इबरत है। भला हम उन जानवरों को खाते हैं, पीते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा सवारियाँ करते हैं, भला किस बुनियाद पर उसी अल्लाह के अता करदा जानवर को अल्लाह की एक मखलूक के दर पर ले जाकर के कैसे ज़बह कर देते, कैसे भेंट चढ़ा देते, चढ़ावा चढ़ा देते हैं, जबकि वो कब्र में दफन होने वाला अपनी कब्र पर बैठने वाली मक्खी को भी नहीं हटा सकता, एक मच्छर के पर को भी पैदा नहीं कर सकता। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये आयतें सब के लिए इबरत हैं। अल्लाह ताला सबों को इन आयतों से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।